لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ دوستوں، ہمارا موضوع گفتگو حسینی زندگی ہے، اور اس سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں 2 روز اپنے کچھ عرائض پیش کر چکا ہوں۔ آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ زندگیاں 2 حالتوں سے خالی نہیں ہیں، یا زندگی حسینی زندگی ہے یا زندگی یزیدی زندگی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حسینی زندگی اختیار کرنے کے لیے حسینی زندگی کا تعارف حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اس کی معرفت اور اس کے بارے میں معلومات، اور پھر اس سے اس طریقے کا تعلق کہ جس کے بنیاد پر ہم آخری دم تک حسینی رہ جائیں اور آخری سانس تک ان سے رشتہ جڑا رہے۔ یہ الگ بات کہ زندگی سے رشتہ منقطع ہو جائے مگر ان سے رشتہ منقطع نہ ہونے پائے، تو یہ کامیابی کی ضمانت ہو۔ جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لا تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، رنجیدہ خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تمہیں اسی جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا چکا ہے۔ عزیزوں، ہم اور آپ سبھی بہرحال اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا ایک خاص رشتہ ہے امام کے ساتھ، کربلا کے ساتھ، عاشورہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اسے ایک تعلق کی امید پر پوری زندگی اور اس کے بعد آخرت ٹکی ہوئی ہے۔ یہاں بھی انشاءاللہ ان کی مدد شامل حال رہے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، وہاں بھی ان کی شفاعت شامل حال رہے گی تو آخرت کے مسائل آسانی سے طے پائیں گے۔ درحال ہے کہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں انہیں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں کے بعد بھی انہیں اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے، مگر جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو فلفل کرنا ضروری ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، ہم اس سے کتنے فاصلے پر کھڑے ہیں، کتنے قریب ہیں، اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، مجھے توقع ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ جو عام دنوں میں کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے، ادھر ایام میں محرم میں 1 سے لے کے 10 محرم تک جہاں سوز پڑھی جاتی ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جہاں نوحے پڑھے جاتے ہیں، جہاں اور بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، میں یہ توقع کروں گا کہ یہ کلچر بھی پروموٹ ہونا چاہیے کہ لوگ مجلسوں سے پہلے یا اس کے بعد اپنی تمام نشستوں میں زیارت عاشورہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہم جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار ہماری زندگی کو وہ زندگی قرار دے جو محمد آل محمد کی زندگی تھی، ہماری موت کو وہ موت قرار دے جو ان کی موت تھی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ان کی زندگی سے مشابہ ہو اور ہماری موت بھی انہی کی راہ پر ہو، انہی کی جیسی ہو۔ یہ وہ بھاری بھرکم الفاظ ہیں جو شاید ہم لاشعوری طور پر کہہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ بہرحال اسی چیز کی تفسیر کرتا ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی حسینی زندگی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حیات حسینی کے مانند ہو۔ زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے مولا آپ جس سے صلح کریں گے ہم ان سے صلح کر لیں گے، آپ جن سے جنگ کریں گے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی 100% سبمیشن ہے، آپ کے اعتبار سے جو صحیح ہوگا ہم وہی کریں گے، جو آپ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا ہم بھی اسے صحیح شمار نہیں کرنے والے ہیں۔
اتنے بھاری بھرکم وعد وعید اور اتنے زیادہ میننگ فل ورڈز کو بولنے کے بعد زیارات میں، اور اس کے بعد اس کے مفہوم سے ناگاہ رہنا اور نہ سمجھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ذرا مسئلے کو پیچیدہ کر دیتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر ایک بار بھی ہم دھیان سے سمجھیں کہ ہم نے کیا کہا ہے اس دعا کے اندر، ہم نے کیا بولا ہے زیارت کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو شاید زندگی میں کچھ اور ہی رونق آ جائے امام کی محبت کے تعلق سے۔ یاد رکھیں، امام حسین کی زندگی اگر ہمیں اپنانی ہے، اس روش پہ چلنا ہے، تو امام حسین کی زندگی کا ایک بنیادی اصول عشق پروردگار ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں اسے اپنے ساتھ شریک اور حاضر و ناظر جاننا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے، خدا جو ہے وہ ناظر ہے، خدا حاضر ہے، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے وہ انسان کو اس بات پہ وادار کرتا ہے کہ کہیں ہم کچھ ایسا نہ کر لے جائیں جس سے وہ ناراض ہو جائے، بلکہ ہر لمحہ اس بات کی کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں عشق خدا کے ساتھ ان لمحات کو بسر کرنا ہے۔ اس کا ذہن میں تصور رہے کہ الٹیمیٹ جو ہے منظور نظر اور جس کی رضا ہمیں درکار ہے وہ خداوند متعال ہے، اور اس کا لگاؤ اس کے تئیں اور اس کا عشق ہمیں ہر لمحہ اس بات پہ وادار کیے رہے کہ ہم اپنے جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس میں ہم یہ چیک کرتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک گلےبان ہے، ایک چرواہا ہے، وہ کچھ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک قافلہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس قافلے کا ایک انسان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اپنی ایک بھیڑ یا ایک بکری ہمیں دے دو، اور ہم اسے ذبح کریں گے اور اسے بھون لیں گے اور اسے کھا لیں گے، اور راستے میں بھی کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ بھائی یہ میرا نہیں ہے، میں صرف چرواہا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، لہٰذا مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ارے بھائی تم اس کے پیسے لے لو اور وہاں جا کے ساری بھیڑ بکریاں دینا، ایک بھیڑ اور بکری کے بدلے میں اس کے پیسے دے دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ صاحب یہ بک گئی، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں صاحب وہ راضی نہیں ہوگا اس پر۔ تو کہنے لگے کہ تم اس سے کہنا کہ یہ ایک بھیڑ جو ہے وہ اسے بھیڑیا کھا گیا، پیسے تمہیں مل جائیں گے، گوشت ہمیں مل جائے گا، اور اسے تم یہ بتا دینا۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ بھائی میں یہ بتا تو دوں، مگر خدا کا کیا کروں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے کیسے جواب دوں گا۔ یقین جانیے آپ، جو انسان بھی اپنے ہر عمل میں صحیح معنی میں خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے، وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ اس قسم کا کام انجام دے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو ناظر جانتا ہے وہ یقیناً میرا خیال ہے کہ اس کا دھیان رکھے گا۔ CCTV کیمرہ سے ڈرنے والے لوگ اللہ کو ناظر کیوں نہیں مانتے، اللہ کو کیوں نہیں تصور کرتے کہ وہ اس سے زیادہ پینی نظر رکھنے والا ہے۔ جن کی نظر خدا پہ ہوتی ہے وہ کسی بھی حالات میں ایسا فیصلہ لیتے ہیں کہ جو ہمیشہ حق کے لیے کام آنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں، جب بہن زینب اپنے بھائی سے کہا بھیا یہ روز لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں آ رہا ہے، آپ بھی اپنے کسی چاہنے والوں کو بلائیے۔ امام نے خط لکھا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو، اور اس کے بعد اس خط پہ عنوان کیا من رجل غریب الی رجل فقیہ، من حسین غریب الی رجل فقیہ۔ یہ خط ہے حسین غریب کا ایک فقیہ انسان کے لیے۔ ہاں عزیزوں، یہ خط وہاں پہنچتا ہے۔ حبیب کسی نے رق الباب کیا، دروازے پہ آئے، خط کو دیکھا، معلوم حسین کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد بیوی سے رخصت ہوئے۔ اور اس کے بعد عزیزوں کس طریقے سے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ غلام بھی ساتھ ہو لیا۔ کربلا نزدیک آیا چاہتی ہے۔ امام نے جناب عباس کو بلایا، بیٹے کو بلایا اور بھتیجے کو بلایا۔ اس کے بعد کہا اٹھو چلو آؤ استقبال کو چلتے ہیں، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ سب چلے عزیزوں۔ حبیب نے جیسے ہی دیکھا کہ وقت کا امام ہمارے استقبال میں آ رہا ہے، حبیب خود گھوڑے سے نیچے اتر آئے،
اور اس کے بعد آنے کے بعد امام کے گلے میں باہیں ڈال دی، مولا آپ یہاں اکیلے نرغ ادا میں آپ میرے استقبال کو آ رہے ہیں، آپ میرے استقبال کو آگے بڑھیں، مولا یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ اے عزیزو، امام نے حبیب کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد کہا، حبیب ہم اس عالم بیچارگی میں ہیں کہ ہم تمہاری ضیافت بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تمہیں ایک کوزہ آب بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے خیمے کا پردہ اٹھا، فضا در خیمہ پائیں اور آنے کے بعد کہا، حبیب تیرے مقدر کو لاکھوں سلام، حسین کی بہن زینب نے تجھے سلام کہا ہے۔ حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا، اے میرے پروردگار، سید زادیاں نبی زادیاں ہمیں سلام کہہ رہی ہیں، وقت کو کیا ہو گیا ہے، اے میرے معبود اہل بیت رسول کی حفاظت فرما۔ سیعلم الذین ظلموا